جنہوں نے اسلام دی خاطر اپنی جانہ دے نظرانے پیش فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جہاد اسلام دا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اس وقت رانا خرم صاحب صرف ملک پاکستان نہیں بلکہ تقریباً کثیر تعداد دے اندر اسلامی ممالک نے تقریباً 20 تو تقریباً زیادہ، اس تو بھی زیادہ، کیونکہ اسے تازہ میں خبر نہیں پڑی جس دے وچ جڑے علماء موجود نے، میں فتوی دی بات کر رہے ہیں، اوہیں تے 58-57 اتنے کے نے نا، یعنی جڑے علماء نے فتوی جاری کیتا جن وچ ملک پاکستان بھی ہے اور لبنان بھی ہے اور مصر بھی ہے، شام بھی ہے، کہ علماء نے فتوی جاری فرما چھڑیا اس وقت اسلامی ملکان دے اتے جہاد فرض ہو چکا۔ اور یہ فتوی قبلہ ساڑھے مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی تقریباً کل اسلام آباد ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی غزہ دے حوالے نال، اپنے مظلوم فلسطین بھائیاں تے بہناں تے مظلومہ دے نال اپنی یکجہتی اپنی غیرت دا اظہار کرنے واسطے قرآن اور حدیث پاک دی روشنی دے اندر کہ واللہ مفتی صاحب نے بھی پاکستان دی سرزمین تو فتوی جاری فرمایا۔ تقریباً جس دی تمام مسالک والے نے حمایت کی تھی ہے کہ سب مفتی صاحب دے اس فتوی دی حمایت کرنے اس وقت چاہی دے حکومتی طور تے فوج اعلان کرے، ساڑی حکومت اعلان کرے کہ اس وقت جہاد جڑا وہ فرض ہو چکا۔ میرے بھائی جان، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ وغیرہ، اسی طرح اس وقت جڑا وقت جا رہے ہیں ہر مسلمان دے اتے، ہر مسلمان تو مراد ہے کہ جدو حکومت جڑے مقتدر ادارے جس طرح ساڑی حکومت اس ملک دے اندر جس حوالے نال بھی ہے وہ اعلان کرن، اس وقت اسلامی ملکان دے جڑے سربراہ ہیں، کیونکہ اسی عوام دے بچانے ہیں، ساڑھے کوئی اختیار نہیں، اسی اپنے طور تے جہاز تے بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ دے واسطے ویزی دی ضرورت ہے، وہ دے واسطے ٹکٹ دی ضرورت ہے، وہ دے واسطے پاسپورٹ دے واسطے کچھ قوانین کاغذات دی ضرورت ہے۔ اس وقت حکومت اعلان کرے، چاہے وہ ملک پاکستان ہے، چاہے وہ جناب افغانستان ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ جناب عراق ہے، تمام اسلامی ملکان دے جڑے سربراہ ہیں انت اس وقت نال قرآن دے نال حدیث دے جہاد فرض ہو چکا۔ اور مفتی صاحب نے بھی یہ فتویٰ جاری فرما دیتا ہے، نال فرمائے اس وقت مسلمان جتنا کر سکتے نے اپنی محبت دا، اپنی غیرت دا، اپنی یکجہتی دا اظہار کرنا، یہ جتنا بندہ کر سکتا ہے یا اتنا تے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اسی او بھی نہیں کریں گے اساں بھی نال مجرم ٹھہریں گے۔ میرے قائد محترم قبلہ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مثال دے طور تے، یعنی مثال دا مطلب ہے مسلمانہ دے دلان دے اندر اپنے مسلمان بھائیاں دی ہمدردی نو پیدا کرنا، ایک محبت نو پیدا کرنا، ایک جرت نو اجاگر کرنا، اے بھی یاد رکھنا۔ اگر آج غیرت دی گل کیتی جائے، جہاد دی گل کیتی جائے، جذبہ جہاد دی گل کیتی جائے، یا مسلمانہ دے نال محبت یکجہتی دے اظہار دی گل کیتی جائے، آج اس میں دوسرا رنگ دیتا جاندہ ہے، یہ جناب فساد ہے، یہ جناب والا یہ دشت گردی ہے، یہ اشتعال انگیزی ہے۔ بھائی جان اسا جاننے ہیں اشتعال انگیزی اور ہے اور انتہا پسندی اور ہے، فساد فی الارض اور ہے اور جہاد فی الارض اور ہے۔ جہاد فتنے دا نام نہیں، جہاد دشت گردی دا نام نہیں، جہاد فساد دا نام نہیں، جہاد امن دا نام ہے، جہاد غیرت دا نام ہے، جہاد جرت دا نام ہے، جہاد مسلمانہ دی حمایت دا نام ہے، جہاد دین اسلام دی سر بلندی سر فرازی دا علم بلند کرن دا نام ہے۔ جہاد اور چیز ہے، فساد اور چیز ہے، غیرت اور چیز ہے، اشتعال انگیزی انتہا پسندی اور بھائی جان اور چیز ہے۔ اس واسطے رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو تو ان میں ایو جی تجارت نہ دساں جیڑی بڑی نفع آلی ہے، بڑی نفع آلی ہے اور بڑی فائدے آلی ہے،
جدے وچ نفع ہی نفع ہے، جدے وچ پیار ہی پیار ہے، جدے وچ غیرت ہی غیرت ہے، جدے وچ وفا ہی وفا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ او تجارت ہے، یہ او کم ہے جدے وچ تہاڈا فائدہ ہے، تہاڈا نفع ہے، تہاڈی عزت ہے، تہاڈا وقار ہے، تہاڈی شان ہے، اور ادھے وچ دوسری یہ چیز ہے کہ اے تانوں عذاب کو بچائے گا۔ ادھی وجہ دے نال بہت بڑے عذاب کو بچ جاؤ گے، بہت بڑی مار کو بچ جاؤ گے، بہت بڑے امتحان تو بچ جاؤ گے۔ او کیڑی اوکے دا عمل ہے، او کیڑی تجارت ہے جدے وچ فائدہ ہی فائدہ ہے، جدے وچ نفع ہی نفع ہے، جدے وچ امن ہی امن ہے، جدے وچ پیار ہی پیار ہے، جدے وچ غیرت ہی غیرت ہے، اور جڑی بہت بڑے عذاب کو مسلمانوں بچائے گی، بہت بڑی تکلیف تو محفوظ ہو جان گے مسلمان۔ من عذاب علیم، درد والے عذاب کو نجات ملے گی۔ او کیڑا عمل ہے، او کیڑی تجارت ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ رب کائنات نے فرمایا وہ اے تجارت ہے، وہ اے عمل ہے کہ جن نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، اپنے رب العالمین کی ذات ایمان لے آیا، پیارے کریم آقا و مولا تاجدار ختم نبوت دی ختم نبوت بلا مشروط ایمان رکھن والا حضور دے صحابہ نو منن والا، اللہ فرماندا مومن تے ضروری ہے او جہاد کرے میرے رستے دے اندر، جتھے مال دی لوڑ ہے اپنا مال پیش کرے، جتھے جان دی لوڑ ہے اپنی جان پیش کرے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جڑا اپنے مال نال اپنی جان نال میرے رستے دے اندر جہاد کرے گا، اللہ فرماندا انہوں نفع بھی عطا ہوئے گا اور بہت بڑے عذاب کو اللہ محفوظ بھی فرمائے گا۔ الجہاد الجہاد اسم بھی قبلہ مفتی صاحب اور جنہ بھی عالمہ نے فتوہ دیتا ہے اپنی ذات واسطے نہیں، اپنے مظلوم فلسطین بھائیاں دی واسطے، انہاں دی مدد واسطے، انہاں دی ہمدردی واسطے، جنہ نے فتوہ قرآن اور حدیث پاک دی روشنی جاری فرما۔ اس وقت اسلامی ملکاں دے اتے جہاد فرض ہے اور اپنے مظلوم غزہ والے دی مدد کرنا یہ ساڑھے اتے واجب ہے، ساڑھے واسطے لازم ہے۔ بھائی جان اسی جا نہیں سکتے، کم از کم اسرائیلی جو مصنوعات نے انہوں نے بائیکاٹ کیتا جائے۔ کوئی پوچھے یار تو پیپسی کیوں نہیں استعمال کردہ، تو کوک استعمال کیوں نہیں کردہ، فلانی چیز، اور بندہ اتنا تے بازار میں کھڑا ہو کے کیا چھڑے یار کو غیرت بھی تے ہوندی ہے، چلو میں غزہ بچ نہیں جا سکتا، فلسطین دے مظلوم بہنوں دے سروں دے اتے یا انہوں دے جسم تے کفن نہیں رکھ سکتا، انہوں دے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، یار میں اپنے ملک دے اندر رہ کے کم از کم اپنی غیرت دا اظہار تے کر سکنا۔ یہ ہوتے گل بابا جی نے گلی گلی کوچا کوچا سمجھائی کہ صحاب کاف دا کتا سی، وہ انسان دی بوٹا رضوی بات نہیں، کتے دی بات ہے، لیکن او مظلوم سن، او جڑے غار والے اصحاب کاف انہوں دی تعداد کتنی سی اللہ جاندہ ہے، اللہ دا رسول جاندہ ہے، لیکن جڑی قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ 4 او سن 5واں کتا سی، یہ 5 او سن تے 6واں کتا سی، یہ 6 او سن غلام یاسین نقشبندی سے، تے پھر جناب 7واں کتا سی، یہ 7 او سن، تے پھر انہاں دا 8واں وکلبہم سامن 8واں انہاں دا کتا سی۔ او کون سن جنہاں آج کتا کھڑا، او مظلوم سن، ایک ظالم بادشاہ دے ستائے ہوئے دقیہ نوس اس بادشاہ دا نام سی، بہت بڑا ظالم سی، جنہیں آج اسرائیل گھنڈا بن گیا، آج امریکہ بدماش بن گیا، وہ اس طرح گھنڈا مسلمانہ ہوتے ظلم کرے، خاص طور پر جتے کوئی عالم ملے، کوئی جناب والا علم دی دین دی تبلیغ کرنے والا، دین دا مبلغ، دین دا پہرے دار، اس وقت دے پیارے نبی دے دین دا چوکیدار ملے کہ جناب اس تے ظلم کرنا ستانا، تو کتے نے پھر یکجہتی دا اظہار کیتا، کتا نے تے سمجھ آئی نا کہ جناب میں کر کچھ نہیں سکتا، انہوں نے روٹی نہیں کھلا سکتا، پانی نہیں پلا سکتا، پر جتنے جوگا میں ہاں میں
اپنی محبت دا اظہار تو کرو. ایک بابا جی نے پشاور تو لے کے کراچی دیا سہلوں تک، کراچی دیا سہلوں تو لے کے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا میرے قائد محترم نے مسلمانوں دے دلوں دے اندر جذبہ جہاد نو اجاگر کیتا. ایک مسلمان دا جو مسلمان نال رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، جو درد ہے، وہ بھائی جان فلسطین ہو، بھائی صاحب وہ برما ہو، وہ شام ہو، وہ کشمیر ہو، وہ چچینی ہو، بھائی جتنا بھی کوئی مسلمان ہے بھائی وہ دنال ساڑا رشتہ ہے. وہ رشتہ جڑا اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے دی یہ برکت وہ نسبت مسلمان چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کشمیر میں ہو، برما میں ہو، شام میں ہو، غزہ میں ہو، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی دی تکلیف نو اپنے دل وچ محسوس کرے کہ یار نہیں وہ دا جسم اٹھے لیکن میرا دینا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا رشتہ ہے. آج اگر ہم ان ممبروں پہ بیٹھ کر مساجد میں میلاد کے جلسے میں ختم نبوت کانفرنس میں شان صحابہ کانفرنس میں عظمت قرآن کا جلسہ ہو پھر بھی بات ہو رہی ہے جہاد کی بات ہو رہی ہے غزہ کی بات ہو رہی ہے فلسطین کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو رشتہ ہے نا ہمارا لا الہ ایسا جا تھوڑا جی اولی جا بولے اللہ تن مدینے نہ جائے. بھائی جان بولیں گے اس بولن دا بھی مل پائے گا. بھائی کوئی میری ساتھ دا مسئلہ نہیں، شاہ صاحب آپ بھی ساتھ دا مسئلہ نہیں. کتے نے وفا کیتی سی نا یکجہتی کیتی یہی تے بابا اے ہوتے آدھا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جو کتے مظلومہ دے نال کھڑا ہو گیا، کتا مظلومہ دے حق وچ مظلومہ دے نال یکجہتی اپنی غیرت اپنی وفا دا اظہار کر کے کھڑا ہو گیا. جو کتے دی یکجہتی دا من پہ گیا ہے تو اج داتا دی نگری لاہور دے اندر جامعہ مسجد حبیبیہ رضویہ دے اندر نماز جمعہ واسطے آنے والی صحابہ دا پیار لے کے اہل بیت دی محبت لے کے ختم نبوت دا درد لے کے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں دا اپنی بہنوں دا اپنی بچیاں دا درد لے کے آنے والی اگر کتے دی یکجہتی دی وفا دا مول پیا تو پیا نہ مول تو بابا جی فرمیندے سن کہ او دا مول پہ دیا. اجے دا مظلوم مسلمان بھائیاں اپنے فلسطینی بہن بھائیاں دی محبت واسطے انہاں دے نال یکجہتی کا اظہار کرے گا. جو کتے دا مول پہ گیا تو محمد عربی دے غلاموں دا بھی مول پہ جائے گا. الجہاد الجہاد جواز ہے الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد. کشمیر بھی جہاد نہ واپس آنا ہے، افغانستان بھی جہاد نہ لانا ہے، شام بھی جہاد نہ واپس آنا ہے، عراق بھی جہاد نہ لانا ہے، اور یمن بھی واپس آنا ہے جہاد نہ، اور بیت المقدس بھی جہاد نہ واپس آنا ہے. اور بیت المقدس کتنا لانا ہے؟ اور بیت المقدس واپس کتنا لانا ہے؟ اور اسرائیل اچھی بولے ذرا اچھی بولے ذرا اچھی بولے اور اسرائیل کو کتنا زمین لانا ہے؟ اور روٹی کتنا تاجدار میں ترانہ تن پیاسی فلسطین دے چلائیں تاجدار ختم نبوت. اے بابا جی آج دی بات نہیں، کاش آج میرے قائد ہوں گے آج اینج نہیں سی رہنا خالی فتمے تک گل نہیں سی رہنی. میرے قائد فرماندے سن ہم نہ رسمی بات کرتے ہیں نہ رسمی تقریر کرتے ہیں. آج اگر اس سرزمین پر قبلہ بابا جی کا جسم مبارک ساری طور پہ ہوتا آج این ظلم نہیں سی ہونا، لیکن امید آسی رکھ دیا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اس وقت فلسطین ہو برما ہے یا شام ہے تمام مظلوموں کی نظریں ایک طریق پر ہیں جس کا نام طریق لبیک پاکستان ہے.
انشاءاللہ ہم اپنے قیادت پر مطمئن ہیں، وقت آنے والا ہے۔ اب علماء کا کام تھا جہاد کا جو حکم دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے اس وقت، اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا۔ اس وقت فتوے جاری ہو چکے ہیں، اگر حکومت نے کوئی قدم نہ اٹھایا، کوئی جہاد کا اعلان نہ کیا، ہم اپنے قائد کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے قائد نے یا قبلہ شاہ صاحب نے جو بھی اعلان کر دیا، انشاءاللہ بیت المقدس کی عزت کے لیے، اپنے فلسطین مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ الجہاد الجہاد، دین سے رشتہ کیا، ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بھی بھائی تیار ہیں نا؟ اگر اس وقت سپاہ سالار اعلان کرتے ہیں حافظ صاحب کہ جناب والا ہم اعلان کرتے ہیں جو بھی فلسطین کے جہاد میں غزہ میں حصہ لینا چاہتا ہے ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ ہمارے قبلہ نائب مرکزی امیر نے تو پہلے اعلان کیا تھا، جس وقت بھی اعلان ہوگا 15 لاکھ انشاءاللہ مجاہدین اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ طریقے لبیک پاکستان پیش کرے گی۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، اللہ اکبر۔ دیکھو جانوراں دی تاریخ پڑھی جائے، چرندیاں دی تاریخ پڑھی جائے، خدا دی قسم جس بھی محبت دا اظہار کیتا میرے کریم آقا امام الانبیاء دے غلاموں، جس وقت ساڈے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام معراج پاک دے تشریف لے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات جل جلالہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے جنت دی سیر بھی کرائی جائے، تو لجپال آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام جس وقت جنت دے اندر تشریف لے گئے نے، بڑے بڑے محلات ویکھے نے، ایک بہت بڑا محل ویکھیا جڑا موتیاں تے ہیریاں تے جواہرات دے نال سجی ہوئی ہے، تے نبی کریم امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے جبریل، اے جڑا محل ہے، اے کس دا محل ہے، اے کیڑا او بڑا اتنا نیک بندہ، اتنی نیک کیڑی عورت ہے جس واسطے اللہ تعالیٰ نے اے جنت دے اندر اتنا پیارا محل تیار فرمایا، اتنا خوبصورت محل تیار فرمایا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ایڈے کسے بڑے بندے دا مقام نہیں، محل تے بہت بڑا پیارا بھی، یا رسول اللہ ایک عورت سی تے بڑی ظالم ہے، تے جناب وہ دا پتھر دل، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے انہیں ظلم کیتے، اپنے جسم نال زیادہ کیتیاں، وہ تیفہ عورت سی، خود بھی غلط کام کر دی سی، بازاری عورت پہ لوکاں دی عورتاں کولو غلط کام کروان دی، ایک دن جا رہی سی رستے دے اندر اپنے کام تو فارغ ہو کے اپنا کام کر کے جو بھی او دا کام سی، جو بھی او دی جناب فطرت تھی، جو بھی او دا عمل سی، اپنا کام کر کے واپس جا رہی ہے، رستے دے اندر بکھیا ایک کتا مظلومی حالت دے اندر پیا، انہوں کوئی پانی پلان والا نہیں، او دے نال کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، بھی کتا صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ جامع مسجد حبیبیہ رسویہ دے اندر نماز جمعہ واسطے آنے والی ہے، یہ الجہاد دا نعرہ لا کے اپنی غیرت دا اظہار کرنے والی ہے، فلسطین مظلوم بہناتے بھائیاں دے نال اپنی یکجہتی دا اظہار کرنے والی ہے۔ جس وقت میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے یہ جبریل علیہ السلام دی زبان میں جس ویلے ایک گل سنی تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل پھر کی ہویا، عرض کی یا رسول اللہ، عورت دا ذہن بھی او دا عجیب جیا، او دا کم بھی بڑا عجیب جیا، لیکن ایک کتا رستے دے اندر پیا، مظلومیت دی حالت وچ پیا، کوئی اس مظلوم دے نال پیار کرنے والا نہیں، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں، کوئی ادھے منہ وچ پانی پاوے
کوئی ادھے نال اپنی یکجہتی دا اپنی محبت دا اپنی وفا دا اظہار کرے یا رسول اللہ جس ویلے او طیفہ عورت اس کتے دے قریب آئیے اس کتے نو دکھیا ادھی پیاس دی وجہ نال زبان جناب والا بین نکلی ہوئی ہے پیاس دی وجہ نال تڑپ رہی ہے کیونکہ ایک مظلوم ہی ہے انہوں کیونکہ مظلوم انہوں آدن جڑا بے بس ہوئے خود بخود جناب والا ایک چیز استعمال نہیں کر سکتا خود بخود کچھ نہیں کر سکتا جنہیں بھائی اسی مظلوم بنے ہوئے ہیں اسی خود نہیں جا سکتے قسم نال آج اعلان ہو جائے انشاءاللہ یہ لبیک والے اپنی پاک فوج دے نوجوانوں دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہو جان گے بھائی یار یہ تو مسلمان دی بات ہے یہ تو مسلمان بچیاں دی بات ہے یہ تو اما حوا دیاں دھیاں دی بات ہے یہ تو آدم دیاں بیٹیاں دی بات ہے یہ تو ایک مسلمان دی نال ہمدردی دا اظہار ہے میں کتے دی بات کر رہے ہیں کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا جبریل فرقی ہویا یا رسول اللہ او جیڑی عورت سی او نافرمان تے بدکارا او زمانہ دی بدکارا او زمانہ دی طیفہ عورت انہیں جناب واپس مڑیا انہیں اپنی یکجہتی دا اپنے پیار دا اپنی غیرت دا کتے نال اظہار فرمایا او جڑا پیاسا کتا رستے دے اندر پیا او دے منہ وچ کوئی پانی پان والا نہیں او دے نال کوئی درد بنان والا نہیں او دی کوئی تکلیف نو دور کرنے والا نہیں اس عورت نے او جڑی زمانہ دی بدکارا زمانہ دی طیفہ اس نے اس کتے نال ہمدردی دا اظہار کیتا جناب او دے کول کپڑا سی یا جو بھی او دے کول جناب والا آلہ سی او دے ذریعے نال کسی جگہ تو پانی لے آکے انہیں کتے دے منہ وچ پانی پایا اس کتے دی مدد کیتی اس کتے نال پیار کیتا او دے نال یکجہتی دا اظہار کیتا تو میرے کریم نبی دے غلاموں سیدنا جبریل علیہ السلام نے سونیا جد اس زمانے دی بدکارا اس زمانے دی طیفہ نے کتے نال اپنی یکجہتی دا اپنی غیرت دا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے او دے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے آج جڑا محل جنت میں تیار ہویا اصل کسی اور عورت واسطے اللہ تعالیٰ نے بنایا سی وہ بڑی نیک عورت آئی 5 ٹائم دی نمازاں بھی پڑھ دی گئی بڑی صالح عورت اپنے اس نبی دی اس دین دے مطابق عبادت کرنے والی انہیں گھر وچ بلی رکھی سی اس بلی نال ظلم کر دی سی زیادتی کر دی سی اس عورت نے کتے نال یکجہتی کیتی ہے وہ عورت نیک ہو کے اس بلی نال ظلم کیتا بلی دے نال زیادتی کیتی اللہ نے او دم حل بدلیا اس نیک عورت دا وہ جڑی ظالمہ وہ ظلم کرنے والی رب دی مخلوق تے ظلم کرنے والی وہ درندے تے ظلم کرنے والی وہ دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم وچ بنا چھڑیا ہے جن نے اپنی یکجہتی دا اظہار اس مظلوم کتے نال کیتا اللہ نے انہوں اپنے فضل نال جنت عطا فرما چھڑیے آؤ میری ملت دے نوجوانوں اس دھرتی تے رہنے والیوں ختم نبوت دے پہرے داروں صحابہ نال پیار کرنے والیوں آل نبی نال پیار کرنے والیوں ازواج رسول دے احترام کرنے والیوں اپنے مظلوم بہن بھائیاں دے نال ہمدردی دا اظہار کرنے والیوں اور ذرا دھیان نال بات سننا کہ او عورت ہو کے ایک بدکارہ عورت ہے ایک فحاشہ عورت ہے ایک طیفہ عورت ہے کہ انہیں اپنی غیرت دا اپنی محبت دا اپنی یکجہتی دا اظہار کیتا ہے جناب او دیتا راضی ہو گیا کاش جناب والا جتنے بھی اسلامی ملک نے انہیں دے جڑے سربراہ ہیں کم از کم جڑا سپاہ سالار اعلان کر دے من اسی یہ پیغام دینا چاہنے ہیں کہ اس عورت دی محبت دا جی اس عورت دی غیرت دا جی او دی یکجہتی دا مل پہ گئی ہے آؤ پاکستان دی دھرتی تو رہنے والی ہے اقتداروں وچ بہنے والی ہے اسمبلی چ بہنے والی ہے سارے جناب والا جتنے بھی سارے ادارے نے اسی سب نو عرض کر رہے ہیں تو جہاد دا اعلان کر دیے کہ اس کتے نال وفا کرنے والی اللہ نے عزت دیتی ہے کہ تس اپنے مظلوم بہن تے بھائیاں دی ہمدردی واسطے اپنے فلسطین بھائیاں واسطے اپنی فلسطین
یتیم مظلوم بہنا دے واسطے او بہنا جنہ دے جسم دے ٹکڑے کھلے آسمان تھلے عظمت قسم نال جڑا غیرت مند بندہ بھاویں پاکستان وچ رہن والا بھاویں انڈیا دا رہنے والا جن نے پیارے کریم آقا دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہوں اللہ نے اپنی بہن دا درد عطا فرمایا بیٹی دا درد عطا فرمایا قسم دے نال وہ تصویر دیکھ کے بندہ برداشت نہیں کر سکتا وہ آدھا یار میری اکھاں دے سامنے نہ آئے یار وہ ساڑیاں پہنا نے آج کھلے آسمان دے تھلے انہاں دے جسم دے ٹکڑے ہوئے پہ کوئی کفن دینے والا نہیں کوئی جناب دفنانے والا نہیں کوئی قبر وچ اتارن والا نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انہوں جناب ماں دے سینے تر رکھ کے انہوں دے ٹکڑے کیتے جا رہے نے یار اس بہن دا جگرا جدے سامنے بھائی پیسے ہوندے نے کربلا بھائی دی پڑھیا سی کہ کربلا دے اندر جس وقت میرے امام علی مقام جناب مظلوماں دی آواز اتے بھائی وہ طبیبات مظلوم دیئے کیونکہ یزید کہندا سی جڑیاں رضائی بہناں نے انہاں نال بھائی بیاہ کر لوے کوئی حرج نہیں جڑیاں رضائی ماما نے انہاں نال بیٹا اگر نکاح کرے کوئی حرج نہیں تو میرے مولا حسین نے اے جناب والا اپنے نانے دی امت دی ماما تو دھیاں تے بیٹیاں دی عزت چادر اور چار دیواری دے تقدس واسطے انہاں دی عزت واسطے بھائی جی مدینہ بھی چھڑیا مکہ بھی چھڑیا کربلا دے اندر تشریف لیا پہلا واقعہ کربلا پڑھیا تے علماء کو سنیا جناب والا پڑھیا اس طرح معاملہ ہویا اللہ اکبر کبیرہ ذرا پڑھ کے حیران ہو جاندے سن کہ میرے امام علی مقام دے سامنے انہاں دے بیٹے ذبح ہو گئے بھتیجے ذبح ہو گئے بھائی کسے پہنے میرے امام علی مقام کربلا بھی تشریف لے جا رہے نے آپ دی سکی بہن حضرت زینب بھی منظر دیکھ رہی نے اسی اے گلاں کر کے یار سوچ رہی آسے یار اس باپ دا جگرا اس بھائی دا جگرا اس بہن دا جگرا جدے سامنے بھائی ذبح ہو رہے نے پھراواں دے سامنے براق اس دے پہنے آج میرے بھائی جان دیکھنا غزہ دے اندر کیڑا ظلم نہیں ہو رہا اللہ اکبر کبیرہ آج سارے مسلمان جناب والا اے بالخصوص حکمران تے ملکان دے سربراہ جنہاں کو ساری کمانے ساریاں طاقتیں ہون دے باوجود بھی سب کچھ ہون دے باوجود بھی اعلیٰ فوج ہون دے باوجود بھی اسی مظلومان دے واسطے تو اڈا تے میرا بھائی جی ایتھے بیٹھ کے یکجہتی دا اظہار کرنا اور ایک ریلی دی صورت اندر گل کرنا اور کاش صرف 5 منٹ کی گیم ہے آج حافظ منیر آسم صرف اعلان کر دے بنا صرف ایک اعلان میں نے لمبی چوڑی تقریر دی لوڑ ہے ایک صرف ساڑھا سپاہ سلار اعلان کر دے رہے صرف 10 منٹ میں اسرائیل کو ہم پاکستان کی سرزمین سے بول رہے ہیں میرا نام حافظ منیر ہے میں سپاہ سلار ہوں اس وقت مجاہدین اسلام افواج پاکستان کی کمان میرے ہاتھ میں ہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو صرف 10 منٹ کا ٹائم دے رہا اپنی فوج اسرائیلی کتوں اپنی فوج فلسطین کی دھرتی تو کٹ لو ورنہ اگلے 5 منٹوں شہید بھی آئے گا میں گل کوئی نہیں آج کوئی احتجاج کراچی کر رہا ہے کوئی پشاور کر رہا ہے کوئی جمعے کے بعد کال دے کے بیٹھا ہے ہم ادھر سے ادھر جائیں گے بالکل میں اس حق میں ہوں ہمارا کام ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سڑکوں پہ نکلیں احتجاج کریں لیکن ہمارا 4 گھنٹے کا احتجاج ہماری 4 گھنٹے کی تقریریں ایک طرف ہمارے سپاہ سالار کا ایک جملہ خدا دی قسم ہمت کر ساری قوم تیرے نال بچے تیرے نال علماء تیرے نال بڑھیاں ماما دیا دونوں تیرے نال ہمت کر 5 منٹوں دی کھیڑے رانا خورم سپاہ سالار آپ اعلان کرتا ہے ہم اسرائیل کو صرف 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں 10 منٹ اگر فلسطین کو
جناب والا اپنے فوجی نے نکالے، ظلم بند نے کیا، بمباری بند نے کی، اگلیاں 5 منٹوں میں غوری آ رہا ہے، ہولی 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 کو نہیں چلنے لگا، میرے ہاتھ میں بٹن نہیں، کاش بٹن ہوئے اب بابے خادم رجنی ہاتھ ہے، ایک تو میرے بابے گل کیتی ہے، خالی بنانا دلیری نہیں، انہوں چلانا دلیری ہے، ایٹم چلان واسطے بندوق چالانی سوکھا کام ہے، انہوں چلانا دلیر دا کام ہے، شاءاللہ بزد اللہ کبھی نیند نہ آئے، بھائی میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، میں صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، کاش حافظ منیر سے اللہ تن ہمت دے دے، اللہ طاقت دے دے، تو اکیلا نہیں، میری فوج اکیلی نہیں، پاکستان کے 5 سالہ بچے سے لے کر 100 سالہ بابے تک، خدا کی قسم یہ مجاہد، یہ حضور کے غلام، یہ ختم نبوت کے پہلوان اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی آپ اپنی محبت کے اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، پاک فوج قدم بڑھاؤ، صرف ہم نہیں، اس دھرتی کا جو اس مٹی کی یہ تاثیر ہے، لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ زمین بنی ہے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، خدا کی قسم 1965 کی بات آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، رب کعبہ کی قسم میری دھرتی کی فوج ایک دلیری کا نام ہے، ایک جرأت کا نام ہے، ایک غیرت کا نام ہے۔ جب انڈیا نے کہا تھا ہم صبح کو ناشتہ جا کر جناب شالامار یا جناب لکشمی چوک میں کریں گے، وہ میری ملت کے نوجوان تھے جن کے جسم پر وردی تھی، اس وردی کا مقصد یہ نہیں تھا ہم دوڑ جائیں گے، اس وردی کا مقصد یہ ہے ہمارا مرنا بھی ملک کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی ملک کے لیے ہے۔ اتنی دلیر فوج، اعلیٰ فوج، پینکن تھلے بڑے تو نہ بڑے، بولو ذرا بولو ذرا، پینکن تھلے وڑ کے انڈیا دے خواب نے خاک چیرا، کاش وہی فوجی ہے، وہی فردی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم کے نالائن کی برکت سے، اگر آج میرا سپاہ سالار اعلان کرتا ہے، آج اگر چیف صاحب اعلان کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی مائیں، ان نوجوانوں کی مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہے، کاش میرا بھائی چلا جائے، میرا بیٹا چلا جائے۔ ہمیں بڑی امید ہے اگر آج ہمارا سپاہ سالار اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جہاد کا اعلان کرتا ہے، ہمارے نوجوان گھروں کو نہیں جائیں گے۔ انہا ماما دے پتر ہے جنہا ماما نے یا رسول اللہ دی لوری دے کے اپنے بچے میں پالیا، پھر آرمی وچ بھرتی کرایا، کوئی کسی عدالت اندر آج بھی وہ جذبہ ہے، آج بھی وہ غیرت ہے، آج بھی وہ محبت ہے۔ صرف 5 منٹ دی جیل میں ہم بات 5 منٹ دی حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں، اسرائیلی ہے اوے امریکہ تیرے کول 5 منٹ میں 5 منٹ جے غزہ خالی نہ ہوا، اگلی 10 منٹ شہید آئے گا، غوری آئے گا، نوحیات میرے ملک کی فوج بھی آ رہی ہے، علماء بھی آ رہے ہیں، طلباء بھی آ رہے ہیں، لبیک علی تگے کے جا رہے ہیں نا، الجہاد الجہاد لبیک لبیک سو اللہ کے بعد الجہاد 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 الجہاد۔ کتے نے یکجہتی کی تھی، مول پیا
اس طائفہ عورت نے مظلوم دے نال یکجہتی کی من پیا کہ اج کاش انج محبت نال ہاتھ جا کے جڑا میرا بھائی ریاکاری واسطے نہیں ایک دل میں تڑپ رکھ کے ایک دل میں جت رکھ کے کاش وہ وقت آئے میں حاضر ہو جاؤں نہیں جا سکتا یہ ارادہ کر انما الاعمال بالنیات ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا کل بھی جینا مرنا اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے تھا آج بھی جینا مرنا ان کے لیے ہے ہماری محبتیں ہماری پیار ہماری غیرت ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ قیامت الدہارے جو کتنے بھی وفادار اس طائفہ دی وفادار مول پیا کہ اج جڑا مسجد وچ بیٹھ کے الجہاد وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین اے بوڑھے بھی ہیں اے عورتیں بھی ہیں وہ بچے بھی ہیں جو پکار کے آوازیں لگا رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها یا اللہ اس ظالم کے ظلم سے ہم کب آزاد ہو گئے والمستضعفین والنساء والولدان الذین بچے بھی پکار رہے ہیں بوڑھے بھی پکار رہے ہیں عورتیں بھی پکار رہی ہیں اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے کب نجات ملے گی والمستضعفین والنساء والولدان اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں تمہارے پاس طاقت موجود ہے فوج موجود ہے نوجوان موجود ہے مجاہد موجود ہے تمہیں کیا ہو گیا تم اپنے بزرگوں کی آواز کیوں نہیں سن رہے تم اپنی بہنوں کی آواز کیوں نہیں سن رہے تم ان چیر خان بچوں جن کو چیرا جا رہا ہے جن کے ساتھ جانوروں والا بلکہ درندوں والا سلوک کیا جا رہا ہے تم کی ان کی آوازیں کیوں نہیں سن رہے وہ تو رات دن پکار رہے ہیں اللہ ہمیں کب نجات ملے گی یقولون من یقول هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك نصيرا وہ تو رات کوئی اپنے باپ کے لاشوں پہ بیٹھ کر کوئی اپنے ماں کے ٹکڑوں کو بیٹھ کر کوئی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کے جسم کے پٹیوں پر بیٹھ کر وہ تو کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا اللہ ہمیں ظالموں کی چکی سے کب آزاد ہو گئے کوئی ہمارا امرتی بنا دے کوئی مددگار بنا دے آپ پاکستان والے ادارے والے حکومتوں والے تمام اسلامی ممالک سربراہوں پر یہ قرآن کی آیت سے ٹھہری ہے ان کی آوازیں نہیں سن رہے جو رات دن اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا کب اٹھو گے اٹھو جہاد کا اعلان کر دو جہاد کا اعلان پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہوگا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا الجہاد